السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ اس کے بہت سے روحانی اور طبی فوائد ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے روحانی اور طبی فوائد قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں بیان کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لفظی معنی ہے کسی چیز سے روکے رہنا، اور شریعت میں روزے سے مراد یہ ہے کہ مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے مخصوص شرائط کے ساتھ روکے رہنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بہت سے روحانی فوائد بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ہم چند فوائد کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی بھی اس دروازے سے دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ روزہ رکھنے کا ایک دوسرا روحانی فائدہ یہ ہے کہ جو صحیح البخاری ہی کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے اس بندے کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت، جو کہ تقریباً 210 میل بنتا ہے، دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کا ایک تیسرا فائدہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو مختصر یہ کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان اپنے نفس پر قابو پانے کی عادت ڈالتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان غریبوں اور مسکینوں کی حالت کا احساس کرتا ہے۔ روزہ انسان کی صبر اور شکر پر تربیت کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ روزے کے روحانی فوائد تب ہی حاصل ہوتے ہیں جب روزے کے تقاضوں کے مطابق روزہ رکھا جائے۔ روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ روزہ صرف کچھ وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل فرما برداری اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ روزوں سے نہ صرف دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے، بلکہ روزے کے جسمانی صحت پر بھی بہت گہرے اور مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 184، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ لطیف اشارہ موجود ہے کہ روزہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے بھی بہت مفید چیز ہے۔ اگر انسانیت روزے کی حکمتیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تو روزے سے جسم میں موجود زہریلے مادوں کی صفائی ہوتی ہے کہ روزے سے انسان کے نظام انہضام، معدہ اور دماغی نظام کو مکمل طور پر آرام ملتا ہے اور غذا کے ہضم کرنے کا عمل نارمل حالت پر آ جاتا ہے۔ اور انڈیا کے ڈاکٹر شانتی رگوانی کے مطابق چونکہ روزے کے دوران جسم میں کوئی نئی خوراک نہیں جاتی، اس لیے جسم میں نئے زہریلے مادے پیدا نہیں ہوتے، اور جگر پوری تندہی سے پرانے زہریلے مادوں کو جسم سے صاف کر دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم اور خون کی کیمسٹری پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ روزے کا ایک بہت بڑا طبی فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کا نظام دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے وزن کم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں رہتا ہے، دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، جلدی بڑھاپا نہیں آتا، کینسر جیسی خطرناک بیماری سے روزہ دار محفوظ رہتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بڑھاپے میں دماغی امراض بہت کم ہو جاتے ہیں۔ الغرض روزہ ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس میں بے شمار روحانی اور طبی فوائد موجود ہیں، اور اس کا اعتراف مسلمان علماء کے علاوہ غیر مسلم حکماء اور مفکرین نے بھی کیا ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں
اور کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔